بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پروگرام جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، اس کا میزبان آشکار دور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ کے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں، مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد ثناء رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، خواب انسان دیکھنے میں آزاد ہے، کسی کی قسم بھی خواب دیکھ سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عموماً جن اوکیزنس پہ، جن مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اکثر اس کو خواب کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ آج کل ہمارے بڑے بچے بہت منڈیوں کے راؤنڈس لگا رہے ہیں، جانوروں کی قیمتیں معلوم کر رہے ہیں، جانوروں کو خرید رہے ہیں، تو اکثر یہ ایسے ہی خواب ان کو نظر بھی آتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں خواب علت۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص حالت خواب میں قربانی کر رہا ہو تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ ہے نا موضوع حساس ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے مفتی محمد ثناء رضا امجدی صاحب سے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی صاحبہ حالت خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھیں اپنے آپ کو، یا کسی اور کو قربانی کرتے دیکھیں، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ اور آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر نظر ماریے گا، ہم نے اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، آپ ان نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے گا۔ مفتی محمد ثناء امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ عموماً لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ناظرین کہ ہمارے یہاں پاور فیلئر ہوتی ہے، بجلی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، یا ہم باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا آسان حل ہے کہ اب تو موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کلک کریں ARYQTV.TV، اس میں اس سے کال کریں خواب کیا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ تاریخ وار ہمارے پروگرام آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب کوئی شخص اگر قربانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے، کہ قربانی کی فضیلت، اس کی واجبیت پہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جو اللہ پاک کے راستے میں اپنے آپ کو ڈھال چکے ہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص جو دین سے دور ہے اور اپنے آپ کو خواب میں قربانی کرتے ہوئے دیکھے یا کسی اور کو دیکھے تو یقیناً اس کی تعبیر دوسری ہوگی۔ بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھے یا قربانی کرواتے ہوئے دیکھے یا کوئی اور قربانی کر رہا ہو تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ اب چلتے مصحف سے انشاءاللہ یہ بھی گفتگو کریں گے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے ایکچولی؟ دیکھیں نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بری نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ پیش نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ کتنا واضح اشارہ دیا گیا ہے۔ تو انسان یقیناً اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے دل میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، آل کی، اولاد کی، گھر کی، باہر کی۔ مال کی محبت بہت ہوتی ہے، 99% لوگ مال سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور رب کو یہی پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان کیا جائے جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب مال ظاہر ہے، جانور بھی مال دے کے ہی خریدا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے۔ تو شامل کریں گے آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چلے، کال ڈراپ ہو گئی۔ تو بہرحال ابھی بات کر رہے تھے ہم فلسفہ قربانی کی، کہ وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا چوتھے پارے کی ابتدائی آیت ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اب لوگوں نے آج کل کیا کیا ہے کہ دکھاوے کے لیے بھی جانور، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، باندھتے ہیں، ٹہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ نیت اگر یہ آ گئی کہ میں نے محلے والوں کو دکھانا ہے تو وہ قربانی ضائع ہو گئی، اور نیت یہ آ گئی میں اس سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، وہ عمل قبول ہو گیا۔ بہرحال گفتگو مفتاح سے کریں گے انشاءاللہ، اور آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ کی آواز دے رہا تھا، اونچا بولیں گی؟ میں نے خواب میں دیکھا کچھ دن پہلے کہ میں کہیں کھڑی ہوں
تو آسمان سے مجھے کسی نے نا کٹا ہوا تربوز پکڑایا ہے. وہ میں نیچے کسی کو پکڑاتی ہوں، مجھے کسی نے کہا اس کو کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا یہ بزرگ تھے. پھر دوسری دفعہ پھر کٹا ہوا مجھے کسی نے تربوز دیا، وہ میں نے پھر کسی کو دیا. مجھے اوپر سے آواز ہے کہ تم نے کس کو دیا؟ میں کہ چھوٹا بچہ تھا اس لیے دیا. تیسری دفعہ پھر مجھے تربوز پکڑایا تو میرا بھی ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی. اچھا اس کی ٹھیک تعبیر میں ہے، جاننا آپ کا چاہتی یہ ہوں. خواب پورا ہو گیا. ہاں جی بالکل. میری بہن یہ بتائیں گے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے. اچھا کسی سے اسلام ٹھیک آباد ہو سے رہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بہت ہاں بہت جی. شکریہ. آپ اسلام آباد سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں اور آپ نے اپنا خواب بیان کیا. اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب کو بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے آپ کا بتایا ہوا. اور قبل اس کے کہ دوسرے کالر کو ہم شامل کریں تو اچھا مجھے بتایا گیا کہ کالر موجود ہیں لیکن تھوڑا سا رابطے میں مشکل ہو رہی ہے ان کی طرف سے. اصل میں پتہ اپنے بہن بھائی سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال کیا کریں کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. اس کے وجہ سے آپ نے نتیجہ دیکھا نا کہ آپ پورا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، کر رہی ہوتی ہیں، ہم تک سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات، آپ کسی کلوز کمرے سے یا کسی بند جگہ سے آپ فون کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو صحیح معلوم ہے بات ہماری سننے میں نہیں آتی اور ہمیں آپ کی سن میں نہیں آتی. اچھا یہ ہم دونوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیچ میں پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ ویو کر رہے ہیں پروگرام کو یا سوشل میڈیا پہ بعد میں دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا انہوں نے کہا اور کیا انہوں نے جواب دیا. تو ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی دو باتوں کا خیال کریے گا اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتے ہوئے حالت خواب میں اپنے آپ کو دیکھے یا کسی دوسروں کو دیکھے قربانی کرتے ہوئے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف سے اس پر پوچھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سب قربانی کا موسم چل رہا ہے یا یوں کہیں خرید و فروخت کا موسم چل رہا ہے، قربانی کا دن تو آئے گا انشاءاللہ. تو اگر حالت خواب میں آدمی اپنے آپ کو قربانی کرتے ہوئے دیکھے یا کوئی دوسرا کر رہا ہے اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں قربانی کے دنوں میں ظاہر ہے کہ عام طور پر یہ خواب آتے ہیں. جی اگر قربانی میں آپ بہت زیادہ مشغول ہیں، جانور لینا، اس کو سنبھالنا، اس کی کیئر کرنا، اس کو چارہ وغیرہ دینا، اس کو گھمانا پھرانا، اور پھر آپ نے اگر یہ خواب دیکھا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی صحیح. کہ جو آپ حقیقت میں کر رہے ہیں وہی آپ کو کسی نہ کسی منظر کی صورت میں خواب میں دکھائی دے رہا ہے. لیکن نارملی اگر دن ہے اور یا یہ دن بھی ہے لیکن زیادہ آپ کی مشغولیت نہیں ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس صورت میں ائمہ معبرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ قربانی کر رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہے یا بے دلی کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا بامر مجبوری بے دلی کے ساتھ ڈرتے ہوئے یا خوش دلی کے ساتھ. اگر بے دلی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے معاملات میں بدعات کی طرف زیادہ جاتا ہے. اگر بے دلی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی ہاں. اچھا بدعات کے معاملے یعنی دین کے معاملے میں بدعات کی طرف، نت نئی چیزوں کی طرف، یا وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں ان کو شریعت کا نام دے کر بعض چیزیں داخل کی جاتی ہیں نا، تو وہ ان کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اور اگر یہ دیکھیں کہ وہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت پر کاربند ہے صحیح. کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ جن جانوروں کی عام طور پر قربانی نہیں کی جاتی، جن جانوروں کی عام طور پر قربانی نہیں کی جاتی لیکن وہ جائز ہے، مثال کے طور پر ہرن ہے، قربانی نہیں کی جاتی لیکن اس کا گوشت جائز ہے. اس طرح اور جانور بھی ہیں. اگر وہ خواب میں قربان کر رہا ہے اور خاص طور پر انہی دنوں میں یہ خواب دیکھا
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کے معاملات میں احکامات کو لاپرواہی سے ادا کرتا ہے، خیال نہیں کرتا اچھا، کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو اسے خیال نہیں ہوتا اور وہ عبادت کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ آپ نے اچھے پرائے میں بیان کیا اس حوالے سے، اور شامل کریں گے کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کہ مجھے بتایا گیا کہ کالر اویلیبل نہیں ہے ابھی لائن پہ، میرا خیال ہے یا لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو جی مصعب پھر کیا فرمایا تھا قربانی کے حوالے سے؟ اچھا، اگر کوئی دوسرے کو قربانی کرتے ہوئے دیکھے، دوسرے کو قربانی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی بھی چند صورتیں ہوتی ہیں، یعنی اب دوسرا بندہ اگر قربانی کر رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں اور یہ نہیں کر رہا نا، اور نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اور نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، استطاعت کوئی نہیں ایسی وجہ۔ اگر گنجائش نہیں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو یہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے اور گنجائش ہے اس کی لیکن یہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے یا ایسی جگہ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ کہیں مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، صحیح، وہ اور کاموں میں نظر آئیں گے، نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، استنجا خالص ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں، وضو یعنی ہاتھ دھو کر واپس آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے دوست یار ہوتے ہیں کہ جو نمازی پابند ہوتے ہیں، بندہ ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، دینی ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طرف نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ اپورچونٹی حاصل ہے کہ سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہیں یا اس سے ماحول اسے ایسا ملتا ہے کہ جس میں وہ بآسانی دین پر عمل کر سکتا ہے اور احکامات پر عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں آ رہا۔ اچھا، ابھی ایک بات آپ نے اور کی کہ عموماً وہ جانور جائز حلال ہیں لیکن کوئی قربانی عموماً ہوتی نہیں ہے، کوئی شخص دیکھے تو اس کی تعبیر آپ بتائی کہ وہ لابالغ قسم کا آدمی ہے اس حوالے سے۔ اچھا، وہ جانور جو حلال نہیں ہے اگر کوئی اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے خواب میں، اس کی بھی چند صورتیں ہیں، یعنی حرام جانور ہے، جیسے مثال کے طور پر شیر ہے یا درندے ہیں کہ وہ انہیں ذبح کر رہا ہے، تو درندے مطلب جو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں نا، جیسے شیر ہو گیا، اس کے علاوہ اور بھی درندے ہیں، چیتا ہو گیا، تو اگر ایسے جانور درندے خواب میں دیکھے کہ جن کو وہ قابو پا کر ان کو ذبح کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو مغلوب کرنے والا ہے یا مغلوب کر چکا ہے۔ اچھا، ہاں، گڈ، دشمن بھی خطرناک قسم کا دشمن ہے تو اسے مغلوب کرنے والا ہے یا کر چکا ہے الحمدللہ، اور وہ غالب ہے۔ اچھا ماشاءاللہ وہ صاحب ان قریب آپ ناظرین کے لیے بتاؤں گا میں، آپ حج پہ لے کے جا رہے ہیں وفد کو، ماشاءاللہ جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی قربانی ہوتی ہے۔ ایک سوال ویسے میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا بات کر لوں، تو حاجی جو وہ قربانی اگر وہاں کرتے ہیں تو یہاں اپنے شہر میں بھی قربانی کرنی لازمی ہوگی ان کو؟ اچھا، مجھے کالر شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صنم بات کر رہی ہوں پنجاب سے۔ جی۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرے ابو نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں اور مختلف مقامات کی زیارت کر رہے ہیں، تو میرے ابو وہاں ایک کمرہ دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، کیا ہوتی اور ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص اس کمرے میں کھڑا ہے، اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے کمرہ بہت زیادہ روشن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بس ہو گیا مکمل یہ خواب؟ جی جی مکمل چلے، ہو گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ گجرات سے پروگرام میں شامل ہوئی اور وہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے خواب کیا کہتا ہے۔ جی وہ صاحب، یہ خاتون نے ایک خواب اپنا بیان کیا ہے۔ جی، اس سے پہلے وہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا جی جی، کہ عام طور پر جو حج پر ہوتے ہیں اور قربانی کیا یہاں پر بھی کرنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیکھیں حج کی قربانی وہ الگ ہے، یہ قربانی الگ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو حج کی قربانی ہے وہی عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ حج کے شکرانے میں حج قران یا تمتع جو ادا کرتے ہیں تو وہ قربانی دیتے ہیں اور وہ واجب ہے۔
اور یہ قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ قربانی جو ہے نا یہ عید الاضحیٰ کی ہے، وہ حج کی ہے، حج کے اچھا شکرانے کی ہے۔ میں نے کال لے لیں پہلے، چلے شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی جی، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھائی میرے کیا، میں نے خواب دیکھے کہ لنگڑے لولے پر عید کی قربانی ہے سب کی۔ اچھا، سنت ابراہیمی کیا آپ میاں نیا مسجد جاوید گوڑ پشاور سے۔ آپ نے خواب کی دیکھا، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں آپ کے لنگڑے لولے پر قربانی نہیں ہو سکتی؟ نہیں خواب میں دیکھا نہیں۔ اچھا، آپ نے وہ جانور خواب میں دیکھا لنگڑا لولا ہے اور آپ اس پہ قربانی کر رہے ہیں؟ خواب میں دیکھا جی، خواب میں دیکھا ہے۔ آپ لنگڑے لولے جانور کی قربانی کر رہے ہیں؟ معلومات کرتا ہوں، نہیں خواب میں دیکھا ہے۔ خواب کی حالت میں معلومات کر رہے ہیں کہ لنگڑا لولا جانور میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حالت خواب میں یہ ایک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ موسیٰ میرے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کا دیکھا گا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ کراچی سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے۔ کراچی سے بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا 2 دفعہ، ایک کمرے کے اندر دیکھا پڑا ہوا تھا میں۔ کیا دیکھا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے خواب میں؟ خواب میں یہ دیکھا کہ میری ممانی جو ہے آئی کالے ڈریس میں اور سفید ڈریس میں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کی ممانی کمرے میں کالے ڈریس اور سفید ڈریس میں آئی ہیں؟ جی آپ کی ممانی حیات ہیں؟ نہیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے۔ یہ ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے یا چند مرتبہ دیکھا ہے یہ؟ 2 دفعہ دیکھا، مطلب ایک سفید ڈریس میں دیکھا، ایک کالے ڈریس میں دیکھا۔ پہلے آپ نے سفید ڈریس میں دیکھا یا کالے میں؟ پہلے کون سا دیکھا ہے؟ پہلے میں نے دیکھا کہ باہر لیٹا ہوا۔ نہیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ جواب دیں۔ پہلا خواب جو دیکھا تھا وہ سفید ڈریس میں دیکھا تھا یا بلیک ڈریس میں؟ کالے ڈریس میں۔ ٹھیک ہے، کالے میں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا۔ پروگرام دیکھتے رہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک اور کال میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بولیے۔ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی، اپنا خواب بیان کریں۔ جی میری بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرے نا میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ عرصے سے، تو ماشاءاللہ ویسے وہ تھوڑا بہت بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے خواب میں ان کو ٹھیک ہوتے میں پوچھ جی، تو وہ خواب میں یہ ایسا دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جیسی ان کی پہلے صحت تھی نا ویسے ہی آ رہے ہیں، تو اس طرح 2-3 دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ چلے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، یہ خواب جو نوٹ کیے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ میں بات مکمل کر لوں۔ ہاں میں بھول جاتے ہیں، وہ بات مکمل کر لوں کہ جو شخص یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہ حج کے دنوں میں عام طور پر مسافر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عید کی قربانی اگرچہ بندہ صاحب نصاب ہو لیکن مسافر پر یہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو اب جو حج پر ہے ان پر واجب نہیں ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں، ان پر ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں نفلی طور پر تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ بتایا آپ نے۔ سنم نے پنجاب سے پوچھا کہ یہ ان کے والد صاحب سب عمرے پر گئے ہیں اور وہاں پر ایک روم ہے اور وہاں روشنی ہی روشنی ہے، اور وہ جو روشنی ہے نا وہ ایک شخص وہاں پر ہے، اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے وہ پورا کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مستقبل میں ماضی قریب میں کہیں عمرے پر گئی ہیں اور یہ خواب دیکھا ہے تو یہ اس عمرے کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر نہیں گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو کوئی انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا،
کوئی حاجت پوری ہوگی یا انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. اور یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دین سے دور ہے نا، یعنی لاپرواہی ہے، بے توجہی ہے، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے قریب فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ دینی احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی. یہ ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کچھ دن پہلے نا کہ مجھے نا کینسر ہو گیا ہے. اچھا. تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور ویسے بھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی. پھر میں نے رات کو بھی وہی خواب دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے نا مجھے یہ کینسر کی بیماری بتائی ہے. تو میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. تو آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خواب روز کیوں آتے ہیں؟ جی بالکل بتائیں گے، لیکن میری بہن میرے حقیقی زندگی میں ماشاءاللہ ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کوئی ایسی بیماری نہیں. چلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بچا ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ وہ صاحب بتائیں گے کہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ناظرین چلتے ہیں موسیٰ کی طرف تو پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، بھائی نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑے لولے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو میں یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی جو خواب کی تعبیر جو نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر نا یعنی تھوڑا سا ان میں ہے کہ یہ عام طور پر کوئی بھی کام کرتے ہیں دینی حوالے سے تو علم والوں سے، اہل علم سے یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو کہ بھئی یہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز، یا میں یہ نیکی والا کام کر رہا ہوں میں کس طریقے سے کروں تو اللہ رب العالمین مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور کون سا طریقہ ایسے کہ خدا نخواستہ اس میں میرا اجر ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ خواب کی تعبیر یہی بن رہی ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ آپ حقیقت میں کچھ کام پوچھتے نہیں کسی سے اور خود ہی کر بیٹھتے ہیں، کوئی چاہے وہ نیکی والا کام ہو، کوئی بھی ہو، دینی معاملات ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کی تعبیر یہ بنے گی کہ آپ کو پوچھ لینا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک اور کال بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں باولپور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نے مولانا سے پوچھنا ہے کہ میری والدہ بیمار رہتی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہے. اچھا خواب میں دیکھا ہے وہ فوت ہو گئی ہیں. جی پھر میں نے دیکھا ہے وہ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ، لیکن خواب میں آپ نے دیکھا وہ فوت ہو گئی یہ ہے. بیمار رہتی ہے نا. بیمار رہتی ہے. اچھا خواب میں فوت ہو گئی، میں نماز بھی پڑھ رہی ہیں، یہ کیا بتایا آپ نے؟ ہاں پھر اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. غلط دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب میں نوٹ کیے اور اس طرح انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین تیسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کرتے رہے، چلتے ہیں مجھ سے آپ کی طرف پوچھتے ہیں خواب کا. اچھا مجھے کالر موجود ہے، شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یہ آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا میں ذرا زور سے بول لیتا ہوں. یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. سرگودا سے. جی اپنا خواب بیان کیجئے میری بہن. جی اپنا خواب بیان کریں. ہاں جی خواب یہ ہے کہ میں نا سوئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے نا دروازہ کھول کے نا اتنا زور سے کوئی دروازہ کھولتی ہے، عورت ہے یا آدمی ہے، وہ سارا اس نے اپنا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے کالے کپڑوں سے، سر کے اوپر بھی اس کے کالے کپڑے ہوتے ہیں اور اس نے چین تک کیا ہوتا ہے سارا نقاب. اور آگے دو نا ایسے تھوڑی تھوڑی جیسے رسیاں ہوتی ہیں نا اسی طرح کی کالی کالی دو وہ اس نے آگے کی ہوتی ہیں. تو میں دیکھ کے ڈر جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کتنی ایج ہے آپ کی میری بہن؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری 60-65 سال ہو گئی ہوں. کچھ بیمار ہیں اس وقت؟ ہاں جی میں بیمار. ٹھیک ہے چلے میری بہن سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے کراچی سے بات کر رہے ہیں.
کراچی سے بات کر رہی ہیں جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں جا رہی ہوں راستے میں سرگندیاں سی بنی ہوئی ہیں، ایک طرف صاف پانی ہے کہیں گندا، مگر میں اپنی بہن کو اور اپنی امی کو بھی دیکھتی ہوں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ لوگ مجھے دیکھتی نہیں، تو میں ایسے ہی کہتی ہوں دیکھو یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، ایسے کرتے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں، گھر جاتی ہوں تو میری امی نا لوگوں کو جمع کر کے کسی کو زردہ کھلا رہی ہوں، کسی کو پلاؤ، تو میں اپنی بہن سے کہتی ہوں دیکھو یہ وقت تو نہیں ہے، یہ کیسے اس وقت کھانا کھلا رہی ہوں، تو وہ مجھے کمرے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب کمرے میں جاتی ہوں میرے شوہر بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بلاتے ہیں جیسے آٹا چائے پی رہے، بہت خوش ہوتے ہیں، وائٹ ٹوپی اور سفید کپڑے سفید ٹوپی لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا بس یہ اچھا آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ تو سر ان کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جی اور بہن کا میں نے بھی پچھلی بار بہن کا بھی انتقال ہو گیا ہے؟ امی کا بھی جی ٹھیک ہے، امی کا بھی دھیان، وہ مفتی صاحب نے پچھلی بار فون کیا تھا نا، آپ نے بتایا تھا خواب کا کہ ہے نا آپ کے شوہر مشکل میں، تو میں نے ان کے لیے بہت پڑھا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئی۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راولپنڈی سے اظہر حافظی بات کر رہی ہوں۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ تو میں نے خواب میں استخارہ کیا تھا شادی کے لیے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کروں یا نہ کروں، تو ایک کرسی ہے بلیک کلر کی اور وہاں رکھی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ہے اور جو ہے نا نفی انکار نصارے لا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ میں نے پارلر کے لیے وہ اشارہ کیا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی یا نہیں، تو وہ جہاں پارلر میں نے کھولنا تھا وہاں جو ہے نا ایک درخت ہے سیب کا، سیب کے آپ نے درخت کیا کے استخارہ ساتھ کیا بہت- دوسرا؟ جی دوسرا ہے ہاں کیا استخارہ کیا آپ نے اس میں؟ جی سیب کا درخت ہے آپ نے وہاں جو کس کام پارلر کے لیے استخارہ کیا؟ پارلر کھولنے کے لیے۔ پارلر کھولنے کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، پارلر کھولے۔ جی تو وہ جو ہے نا میں نے وہاں تو سیب کا بہت بڑا درخت ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ سیب لگے ہوئے، لیکن پتا نہیں ہے اس کے ساتھ لگا ہوا، اور ایک سیب ہے جو کٹا ہوا ہے۔ پکا ہوا ایک سیب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا درخت ہے سیب کا، لیکن اس میں سیب نہیں لگے ہوئے، ایک ہی سیب ہے؟ جی پتے نہیں لگے ہوئے، صرف سیب لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی نوٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ شامل ہوئی ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں میاں چنو سے بات کر جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میاں چنو سے۔ جی میاں چنو سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی سر مجھے خواب آتا ہے کہ میرے ابو وفات پا چکی ہیں اور میرے بھائی اور میں حیات ہیں، درختوں کی چھاؤں میں ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے ابو کو وفات ہوئے ہیں نا تو ان کو میں پیسے دے رہی ہوں، کہتی ہوں کہ ابو یہ آپ خود ہی کر لیں، صاحب مجھے نہیں آتا، اور نیچے کھالا بہ رہا ہوتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے صاف ستھرا پانی بہ رہا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر میں نے نا پاؤں اپنے ڈب کیے ہوئے ہیں یعنی کہ، اور پانی میں نے ایک سفید کلر کا سانپ آتا ہے، وہ کبھی میرے ایک پاؤں پہ چڑھتا ہے کبھی دوسرے پہ چڑھتا ہے، لیکن وہ مجھے کاٹتا نہیں ہے، کاٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اتارنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ اتر نہیں رہا ہوتا، میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ وہ پانی میں کسی طرح بہہ جائے، میرے پاؤں کو چھوڑ دے اور میں اپنے پاؤں باہر نکال لوں۔ اچھا آپ نے جو یہ خواب دیکھا ابو مرحوم کو بھی اور بھائی کو بھی؟ جی بھائی زندہ ہیں اور میں بھی زندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ابو مرحوم ہیں، لیکن میں ان کو پیسے دے رہی ہوں اچھا کہ ابو یہ آپ پیسے رکھ لیں۔ آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، رائس مل ہے اس میں اچھا کام اس کرتے ہیں، وقت کھیتوں کا کام کرتے ہیں۔ اچھا اس وقت کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو کافی ہے، لیکن یہ 8-10 دن پہلے کا خواب ہے، تب کوئی پریشانی ٹھیک ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، میں چنو سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی خواب میرا اس طرح کچھ ہے کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں میرا بیٹا ہے چھوٹا، جی تو وہ اسکول جاتا ہے، صبح کا ٹائم ہے، تو ایسے بیٹا لگتا ہے بیٹا؟ جی بیٹا، تو اچھا اس کے کلاس روم کے باہر میں کھڑی ہوں اور سر اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسٹک لاؤ، اس کا آج بندوبست کرنا ہے میں نے،
تو پھر وہ کافی اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، یعنی اسٹک منگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کلاس کے باہر میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں، سر اس کو آج کچھ نہیں کہے، انشاءاللہ یہ پڑھائی کرے گا، یہ سب آپ کی بات مانے گا. تو سر پھر کہتے ہیں، میں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں سخت لہجے میں کہتے ہیں نہیں یہ بہت ہو گیا ہے، اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا. میں پھر کہتی ہوں سر آپ اس کو نہ دیکھیں، ممتا کو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں آج اس کو چھوڑ دیں. اچھا یہ بتائیں کہ بچہ کتنی ایج ہے آپ کے بچے کی؟ وہ اس اپریل میں وہ 18 ایئر کا ہوا ہے. ابھی کالج میں؟ نہیں سر، وہ ابھی اس کو میں نے آگے مدرسے میں پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے لیے، لیکن ابھی اسکول کالج میں کہیں اور نہیں ڈالا ابھی. اچھا یہ بتائیں کہ پڑھائی نہیں کرتا، پریشان رہتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے پڑھائی میں مدرسے کے لیے اس کو کوشش کر رہی ہوں، بس تھوڑا پڑھ رہا ہے لیکن تھوڑی گڑبڑ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. کراچی سے بھائی نے یہ پوچھا کہ 2 دفعہ انہوں نے خواب دیکھا. پہلے اپنی ممانی مرحومہ کو بلیک ڈریس میں دیکھا، اور اس کے بعد جب دوسرا خواب دیکھا تو ان کو وائٹ ڈریس میں دیکھا ہے. تو اس خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی ہے. دیکھیں عام طور پر یہ ہے کہ جب وہ بلیک ڈریس میں آپ کو نظر آئیں تو اس وقت ان کو ایصال ثواب کی ضرورت تھی، دعائے مغفرت کی ضرورت تھی، یا آپ نے یا کسی اور نے ایصال ثواب کیا ہوگا، کوئی دعائے مغفرت کی ہوگی، تو اس کے بعد آپ نے وائٹ ڈریس میں دیکھا. تو یعنی جو ضرورت تھی ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ان کو دعائے مغفرت ان کے لیے ہوئی یا ایصال ثواب کیا گیا. تو یہ الحمدللہ سفید وائٹ ڈریس میں دیکھنا مرحوم کو یا مرحومہ کو یہ اچھا خواب ہوتا ہے، ان کے اچھے حال کی نشانی ہوتی ہے. اچھا گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کے شوہر بیمار ہیں اور اب تھوڑی تھوڑی بہتری ہوئی ہے، تو خواب میں انہوں نے تندرست دیکھا ہے اپنے شوہر کو کہ ٹھیک جس طرح ٹھیک تھے نا اسی طریقے سے دیکھا. دیکھیں یا تو آپ اگر ہر وقت اس میں پریشان رہتی ہیں، سوچتی ہیں کب ٹھیک ہوں گے کیا ہے، پھر اس خواب کی تعبیر کچھ نہیں، لیکن نارملی ہے، آپ تیمارداری کر رہی ہیں، علاج بھی کروا رہی ہیں، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرست فرمائے گا. بہت زیادہ کوئی بیمار ہو کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، اسے خواب میں تندرست دیکھا جائے تو اس کی تعبیر اور نکلتی ہے. ٹھیک ہے، نارملی ہو تو پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ان کو کینسر ہو گیا ہے. دیکھیں میری بہن، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذرا سا سر میں درد ہو یا کہیں بازو میں یا پیٹ میں درد ہے یا سینے میں کہیں تکلیف ہے تو فوراً مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے وہ نہ ہو جائے، اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سوچوں کو درست کر لیں. اور اگر ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے تو پھر بھی ایسا خدا نہ خواستہ نہیں کہ خواب حجت ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھا وہی ہوگا. احتیاطاً یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دے دیں اور صدقہ دے کر یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما. اس میں کوئی گھبرانے والی پریشانی کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا ذہن پر جو چیزیں سوار ہیں نا اس کو تھوڑا سا الگ کریں. بہاولپور سے بہن نے پوچھا کہ والد بیمار رہتے ہیں اور خواب میں دیکھا کہ فوت ہو گئے ہیں. والدہ بیمار رہتی ہیں، خواب میں دیکھا فوت ہو گئی ہیں، اور ایک خواب میں دیکھا کہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں. دیکھیں یہ ابھی جو میں نے اوپر کچھ دیر پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ بیمار کہ جسے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو تو پھر اس خواب کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، تو اس میں بھی صدقہ وغیرہ دینا چاہیے. اور نارملی بیمار ہیں، دیکھا فوت ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. اور دوسرا آپ نے دیکھا کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے الحمدللہ. تو اگر نارملی بیمار ہیں تو الحمدللہ اچھا سائن ہے، اور اگر بہت زیادہ بیمار ہیں کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں کوئی دروازہ کھلتا ہے، جسم ڈھکا ہوا ہے، اس کا چہرے پر نقاب ہے، اور اس طرح انہوں نے خواب دیکھا. میری بہن جب بندہ کچھ ہلکا پھلکا بیمار ہو، کچھ ہو، یا ذہنی طور پر ٹینشن میں ہو تو ایسے خواب نظر آتے ہیں. اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ راستے میں جا رہی ہیں، ایک طرف صاف
اور دوسری طرف گندا پانی ہے. والدہ مرحومہ جو ہے وہ وہاں پر ہوتی ہیں, یہ سوچتی کہ مجھے وہ نہ دیکھنے. پھر اس کے بعد والدہ مرحومہ کسی کو گھر آتی ہے تو کسی کو زردہ کھلا رہی ہیں اور کسی کو پلاؤ دے رہی ہیں. کمرے میں شوہر وائٹ کلر کا انہوں نے جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے اور خوش ہیں. دیکھیں والدہ مرحومہ کسی کو زردہ کھلا رہی ہیں, پلاؤ, تو یہ بہت اچھا سائن ہے, بہت اچھا معاملہ ہے. آپ کا ایک طرف صاف پانی ایک طرف گندا پانی, کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں. یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے, تو تھوڑا سا مشورہ کر کے یا استخارہ کر لیں, پھر ایک چیز اختیار کریں جو چیز اچھی آئے. شوہر آپ نے کہا تھا پہلے کہ میں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ ان کو کچھ ایصال ثواب کی ضرورت ہے, آپ نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہ اچھے حال میں ہے اور یہ اچھا سائن ہے ماشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد پنڈی سے بہن نے کہا کہ خواب میں استخارہ کیا تو بلیک کلر کی کرسی اور کوئی ہے جو انکار, اس کا صاف مطلب یہ کہ منع ہے. دوسرا کہ جو آپ نے پودر کھولنے کے لیے کیا, درخت ہیں اس میں سیب تو ہیں پتے نہیں ہیں, تو یہ کام فی الحال نہ کیجیے, فی الحال اس سے اجتناب کیجیے, آپ کے لیے بہتر ہے. میاں چنو سے بہن نے پوچھا یہ اور بھائی جو ہے وہ زندہ ہیں, والد مرحوم کو یہ خواب میں دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیسے دے کر کہ آپ خود ہی یہ حساب کر لیں, مجھ سے نہیں ہوتا. اور انہوں نے پاؤں ڈپ کیے ہوئے ہیں اور اس میں سانپ وائٹ کلر کا ہوتا ہے, کچھ کہتا نہیں ہے لیکن جاتا بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ اس وقت اپنے خاندانی یا گھر کے معاملات سے کافی پریشان ہیں, اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے, اور پریشانی کے عالم میں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے. دوسرا یہ کہ کوئی یعنی قریبی رشتہ ہے آپ کا, یا کوئی آپ کے سامنے بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو معاملات میں احتیاط کیجیے. پنڈی سے بہن یہ آخری سوال ہے, آخری خواب ہے. کہتی ہیں بیٹا اسکول جاتا ہے اور اس کی کلاس روم کے باہر یہ کھڑی ہیں اور استاد صاحب کہتے ہیں ٹیچر اسٹک لاؤ, آج میں دیکھتی ہوں اس کو, یہ کہتی ہیں کچھ نہ بولیں. اصل میں آپ کا بچہ پڑھنے میں کمزور ہے تھوڑا سا, اور آپ ہر وقت اس کی فکر کرتی ہیں, تو فکر کیجئے لیکن تھوڑا سا حکمت کے ساتھ اس کو سمجھائیے بھی. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بہت شکریہ, صلی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ کی خدمت پیش کی جائے گی. میزبان اشکار دور کے اجازت دیجیے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیے. ہم سب کو دعا میں رکھے گا. ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.